السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کن کن پر کرنا ضروری ہے اور کن پر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، یا اس کو دوسرے الفاظ کے اندر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کن پر واجب ہے، کن لوگوں پر واجب ہے اور کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کو ابن آدم کا سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ قربانی کرنا ہے، خون بہانا ہے۔ اور قربانی کا جو خون ہے وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے حدیث کے جو الفاظ ہیں فطیبوا بہا نفسا، کہ اس عمل کو خوش دلی کے ساتھ کرو اور اللہ کی رضا جو ہے وہ اس سے چاہو۔ اب اس کے لیے چند مسائل ہیں، ان میں سب سے پہلا تو یہ کہ قربانی کن پر واجب ہے اور کن پر واجب نہیں ہے، یعنی جو شخص قربانی کر رہا ہے تو کیا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ اس میں کچھ شرائط پائی جائیں، کچھ شرطیں پائی جائیں، تب جا کے اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا، اور اگر وہ شرطیں نہیں پائی جائیں تو پھر قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ تو اس میں سب سے اولین شرط جو ہے وہ تو کیا ہے، اسلام کا ہونا، مسلمان کا ہونا، یعنی جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ شخص جو ہے صاحب ایمان ہو، صاحب اسلام ہو، وہ مسلمان ہو۔ تو جب مسلمان ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، یہ پہلی شرط ہے، اسلام کا ہونا ہے، مسلمان کا ہونا۔ اور دوسری شرط جو بتائی ہے فقہا نے وہ آزاد کا ہونا، کہ وہ آزاد بھی ہو۔ اگر وہ آزاد نہیں ہے تو پھر اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے، چونکہ وہ تو دوسرے کی ملکیت ہے، لیکن وہ خود آزاد ہے، کسی کی ملک کے اندر نہیں ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ کسی کا ماتحت نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جس میں آزادی ہو، جو خود آزاد ہو، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور تیسری شرط اس کے اندر جو بتائی وہ مقیم کا ہونا، یعنی وہ اپنے وطن کے اندر ہو، سفر میں نہ ہو، یعنی جو شرعی سفر ہے یا سفر کی جو مسافت ہے اگر وہ اس سے زائد دور ہو تو اب وہ مسافر کہلائے گا، لیکن وہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ہی وطن کے اندر ہے، مقیم ہے، تو مقیم پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح چوتھی شرط اس کے اندر جو بتائی ہے وہ یہ کہ مؤثراً، یعنی خوشحال ہو، وہ صاحب ثروت ہو، اللہ نے اس کو خوب نواز رکھا ہو، تو ایسے شخص پر جو ہے وہ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اور اس میں ایک بات اور ہم سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، اور وہ یہ کہ قربانی جو واجب ہوتی ہے تو اس میں نصاب سے زائد مال ہو اور اس مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ نصاب کے برابر مال ہے، اب جب نصاب کے برابر مال ہے تو اس پورے نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہے، لیکن قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ بلکہ اگر ایک انسان، ایک مسلمان، اگر اس کے پاس عید کے دن بھی نصاب کے برابر مال آ گیا، نصاب کے بقدر مال آ گیا اور وہ اس کا مالک ہو گیا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اب وہاں پر یہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ مال تو آج ہی آیا ہے اور ابھی اس پر سال گزرا ہی نہیں ہے تو کیسے جو ہے ہم پر قربانی ہوگی۔ تو وہ سال کے گزرنے کی جو شرط ہے وہ زکوٰۃ کے لیے ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہے، قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ عید کے دن بھی اگر اس کے پاس نصاب کے برابر مال آ گیا اور اس کا مالک ہو گیا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا، اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں اس سے مواخذہ ہو سکتا ہے، اس کی جو ہے پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو یہ شرط تو اس کے لیے ہے کہ جن پر قربانی کرنا واجب ہے، لیکن وہ لوگ جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے ان کے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں، مثلا اگر وہ کافر ہے تو کافر شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، وہ اسلام اس میں نہیں ہے، ایمان اس میں نہیں ہے، تو جب وہ صاحب ایمان نہیں ہے اور صاحب اسلام نہیں ہے تو وہ شریعت کا مکلف کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے تو شریعت کا جو حکم ہے وہ اس پر لاگو بھی نہیں ہوگا، اس پر نافذ بھی نہیں ہوگا۔ اور
ایسے ہی دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ کیا ہے غلام ہے تو غلام پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، چونکہ وہ دوسرے کی ملکیت میں دوسرے کا ماتحت ہے، وہ خود جو ہے اپنی ذات کا مالک نہیں ہے، وہ خود سے اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا، تو جو غلام ہے اس پر بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اور ایسے ہی مسافر ہے کہ وہ مقیم نہیں ہے، اپنے وطن کے اندر نہیں ہے، وہ سفر میں ہے، تو ایسے پر بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، یا اگر اس کے پاس ہے تو نصاب سے کم مال ہے، نصاب کے برابر نہیں ہے بلکہ نصاب سے کم مال ہے، تو ایسے شخص پر بھی جو ہے وہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس کے پاس مال تو ہے لیکن اس کا وہ مال اس کی حوائج اصلیہ یعنی جو ضروری سامان ہے، روزمرہ کا سامان ہے، وہ اس کے لیے ہے، اس سے زائد مال اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص پر بھی جو ہے وہ قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ کن کن پر تو قربانی کرنا واجب ہے، اس کے تعلق سے آپ کو بتایا، اور کن پر قربانی جو ہے واجب نہیں ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا، جو اس میں شرائط ہیں، جو اس کی شرطیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی اور ذکر کی۔ تو اس کو اچھی طرح ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، اور پھر اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اور جو ہمارے بھائی اس سے ناواقف ہیں، جن کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، ہمیں ان کو بتانے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو جو ہے شریعت کا ایک مسئلہ بتا دیں گے، ایک دینی بات اگر اس کو بتا دیں گے اور وہ اس پر عمل کر لے گا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، ہمیں اس کا جو ہے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ بہرحال یہ وہ چیزیں تھیں کہ کن کن پر قربانی کرنا واجب ہے، اس کی کیا شرائط ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی، اور کن پر قربانی جو ہے واجب نہیں ہے، ان میں کون سی شرائط ہیں کہ اگر ان میں نہیں پائی جائیں گی تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی، تو وہ آپ کے سامنے جو ہے بیان کی۔ اس کے مطابق ہم جو ہے عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔